دی رکوع میں تھے میرے مولا، سائل آیا، اس نے بندوں سے مانگا، اسے کسی نے نہیں دیا، اس نے اللہ سے مانگا تو علی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ بندے بیٹھ کے یہ سوال کر رہے تھے کہ علی نے جو کام کیا یہ فقہ کی نگاہ میں فعل کثیر ہے، اور فعل کثیر ہو جائے تو نماز نہیں رہتی، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب بندے بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے تھے کہ آیا علی دی نماز رہی یا ٹرٹ گئی۔ بندوں میں میرے چھٹے بادشاہ سے ایک بندے نے سوال کیا، سرکار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وسیع پھر بھی وسیع ہوتا ہے، نبی پھر بھی نبی ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا رہتا ہے، چاہے چھوٹا جتنے مرضی کام کر لے۔ جب تخت وسیع لے آیا تو نبی نہیں لا سکتے تھے؟ مسکرا کے فرمایا لا سکتے تھے۔ بادشاہ پھر لائے کیوں نہیں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا سلیمان تخت اس لیے نہیں لائے، وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے۔ بندوں میں سرکار حسن نے علی بادشاہ سے پوچھ لیا تھا، بابا میں نے سنا ہے سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے۔ بابا اس کے پاس کوئی عمل تھا؟ فرمایا عمل تھا۔ بابا عمل کیا تھا؟ آدھے گھنٹے کے بعد شعر پڑھ کے مصائب شروع کر رہا ہوں۔ جناب حسن علیہ السلام امیر ممکنات سے پوچھ رہے ہیں، بابا علی سلیمان نبی جو ہواؤں میں سفر کرتا تھا اس کے پاس کیا چیز تھی جس کے بہاف پہ ہواؤں میں اڑتا تھا؟ فرماتے ہیں حسن چھوٹا سا تو کام تھا، اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ، انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ۔ علی فرماتے ہیں تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ، اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام۔ علی فرماتے ہیں جو پاور سلیمان بن داؤد کے پاس تھی وہ میرے نام کی طاقت تھی۔ یا علی سرکار فرماتے ہیں میرے نام کی طاقت تھی جس کے بہاف پہ وہ نبی ہواؤں میں سفر کرتا تھا۔ سامعین گرامی، خدا کی ذات، خدائی گورنمنٹ کچھ شخصیتوں کو چنتی ہے اور انہیں زمین پہ بھیجتی ہے، اور انہیں ایک خاص طاقت، ایک خاص نشانی دیتی ہے جس نشانی سے ان اللہ والوں کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی نشانی کو مذہب کی لینگویج میں معجزہ کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، ڈھیروں نبیوں کے معجزے ہیں، قوم باذن اللہ کہہ کے جناب عیسیٰ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ۔ جناب سلیمان کے پاس تھی انگشتری، انگوٹھی، اس کا نگین۔ جب خالق سے بادشاہت مانگی اور ہر چیز پہ کنٹرول مانگا تو اس ذات نے وہ انگشتری دے دی۔ سلیمان اس سے خود سے دور نہیں کرنا، باقی خیر ہے۔ ہواؤں میں سفر ہو رہا تھا، نبی خدا نے ایک دن ایسے ہی باتوں میں اپنے خدا سے کہہ دیا، میرے مالک یہ انگوٹھی تو ہے، یہ جنات مجھے پروٹوکول دے رہے ہیں، اگر میں یہ اتار بھی دوں تو میری بادشاہت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا سلیمان ایک بار اتار کے دیکھ تو صحیح۔ اب آپ حسن اتفاق دیکھیں، نبی نے انگشتری اتاری اور نبی کے ہاتھ سے گر گئی، اور گری بھی تخت میں نہیں، نیچے زمین پہ گر گئی۔ اب نیچے جب تخت وہ کتنے اوپر سفر کر رہے تھے، نیچے گری بھی تو نیچے دریا تھا، دریا میں وہ انگشتری گر گئی۔ اب دریا میں تاریخ کہتی ہے مچھلی تھی، مچھلی نے وہ انگشتری کھا لی۔ وہاں اوپر حالات سامعین گرامی یہ ہیں کہ جنات نے تخت چھوڑ دیا، ہواؤں نے حکم سننے سے انکار کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا نبی زمین پہ اکیلا رہ گیا۔ وہاں سے انگشتری پانی میں گری، پانی میں گری تو مچھلی نے کھا لی، مچھلی کا شکار ہو گیا، جس نے شکار کی تھی وہ مچھلی منڈی میں لے آیا، اب اس نے لا کے فروخت کر دی، اور جس نے خریدی وہ اپنے گھر میں لے آیا۔ اب خریدار اپنے گھر میں لے آیا اور آتے ساتھ اس نے اپنی بیگم سے کہا بھی اسے مثالہ لگا کے ذرا اچھا سا فرائی تو کریے۔ جب اس کی بیگم نے اس کے پیٹ کو نہر کیا، اس کے پیٹ کو چاک کیا، اب یہ حسن اتفاق ہے تو اس سوالی، اس بندے، اس خریدار کے دروازے پہ دق الباب ہوئی۔ دق الباب ہوئی تو وہ اٹھ کے دروازے کو چلا کہ باہر کون آیا ہے۔ ابھی وہ دروازے کو جا رہا تھا یا اس نے جاتے جاتے صدا لگائی باہر کون؟ یہ اتفاق ایسا تھا کہ ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے یا اسے باورچی خانے سے آواز آئی، صاحب مچھلی کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی ہے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، وہ اندر والی انگوٹھی مجھے دے، میں تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری؟
اب وقت نہیں ہے، عزت حسین کی قسم میں مظلوم کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہاں 5 مجلسیں جناب سلیمان بن داؤد پہ ہوں، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں سمیٹ رہا ہوں، اس کے بعد میرے فضائل ختم ہو رہے ہیں، اور یا علی مدد ڈھیر میں پڑھ چکا ہوں، ویسے بھی راضی رہیے گا۔ وہ جو انگشتری جناب سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے۔ میں اتنے بڑے ولی کی نگری میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ بولوں تو مجھ سے وہ ہستیاں پوچھیں، جو میرا حق رکھ لے وہ جانے اور میرے مولا جانے۔ وہ انگشتری جو نبی کے پاس تھی، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، رکھے میرے سر پہ قرآن، وہ انگشتری زمانے بدلتے 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 میرے مرشد علی کے ہاتھ میں آ گئی۔ تاریخ اسلام نے اس بات کو مانا ہے کہ جو انگوٹھی جناب سلیمان کے پاس تھی وہ آ گئی میرے مولا علی کے ہاتھ میں۔ نہیں آیا وہ بندہ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا میرے محترم، رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان کی ساری بادشاہت بند تھی، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی۔ ارے یہ وہی تو انگوٹھی تھی، خیرات شاہ اپنا خیرات میرا، جس سے میرے مولا علی نے حالت رکوع میں زکات دی۔ قبلہ نسیم عباس رضوی کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، میرے مولا ان کے آگے کے سفر آسان فرمائے۔ کہتے ہیں میں سرگودا کے نواح میں نا ایک گاؤں میں مجلس پڑھنے گیا، تو وہاں نا بندے مجھ سے پہلے کی علمی بحث چھیڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی علی نے حالت رکوع میں زکات دی، رکوع میں تھے میرے مولا، سائل آیا، اس نے بندوں سے مانگا، اسے کسی نے نہیں دیا، اس نے اللہ سے مانگا تو علی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اب علی نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے انگشتری اتار لی، وہ اتارتا گیا تو علی کا ہاتھ واپس آ گیا۔ اب بندے بیٹھ کے یہ سوال کر رہے تھے کہ علی نے جو کام کیا یہ فقہ کی نگاہ میں فعل کثیر ہے، اور فعل کثیر ہو جائے تو نماز نماز نہیں رہتی، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب بندے بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے تھے کہ آیا علی دی نماز رہی یا ٹرٹ گئی۔ بندے سوال کر رہے ہیں کہ علی کی ارے یہ تو وہ موقع تھا جس پہ جبرائیل آیت لائے تھے، اطاعت کرو 3 ولیوں کی، پہلا ولی اللہ، دوسرے ولی سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکات دے۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں جا کے بیٹھا تو انہوں نے کہا اس سے بھی سوال کریں۔ اب میرے سامنے سوال آیا، بتائیں علی کی نماز رہی یہ ٹوٹ گئی؟ نسیم صاحب نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں علی کی نماز ٹوٹ گئی، نقل کفر نباشد۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے کہا میں آپ کا دل نہیں توڑتا، آپ کہتے ہیں علی کی نماز ٹوٹ گئی، میں آپ کا دل نہیں توڑتا، میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی، آپ بھی کہتے ہیں ٹوٹ گئی، کہتا میں بھی ہوں ٹوٹ۔ ویر جی کیمرہ پھیرنا ہے، بندہ دسنا ہے، جڑا ہاتھ نہ چاہے مولا دا واسطہ ایک باری دسنا ضرور ہے۔ پر میں کہتے تم بھی ہو ٹوٹ گئی، ارے کہتا میں بھی ہوں ٹوٹ گئی، لیکن اگر تم حلالی ہو تو مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو، ارے جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی، اس کی ثابت نماز پہ کیا دے گا؟ گونجتی ہے صدا منتظر، رخ سے پردہ ہٹا منتظر،